الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات مکرم، آواز فرقان چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے حضور پیش کرنے کی جسارت کی۔ زکوٰۃ دراصل اتنا وسیع موضوع ہے اور اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ کوشش کے باوجود بھی اس میں اختصار سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ بہرحال کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کم سے کم وقت میں ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ حضرات مکرم، زکوٰۃ کے معنی پاک اور صاف کرنے کے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی نشو و نما میں بھی آتے ہیں، بڑھوتری اور اضافہ کے معنوں میں بھی لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو صاحب نصاب مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ کیونکہ جو مسلمان صاحب حیثیت ہے اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جو اس کو صاحب نصاب بناتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے میں نے گزشتہ نشست میں کافی باتیں جو ہے وضاحت کے ساتھ گوش گزار کر دی تھی۔ حضرات مکرم، زکوٰۃ شریعت کی اصطلاح میں اپنے مال کا جس پہ 1 سال مکمل ہو گیا ہو 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ اگر انسان یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ گویا کہ زکوٰۃ کا انکاری ہے اور اس کو سرے سے دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ حضرات مکرم، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے۔ ظاہر جب آپ کا مال پاک اور صاف ہوگا تو اس مال سے جو رزق بھی آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کا جسم بھی پاک اور صاف ہو جائے گا۔ وہ لباس جو آپ زیب تن کریں گے وہ بھی پاک اور صاف ہوگا، اور اس طریقے سے آپ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیک روح کبھی ناپاک جسم کے اندر، کبھی ناپاک لباس کے اندر نہیں سما سکتی۔ تو لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس پہ جو فضل کیا ہے، جو کرم کیا ہے، جو احسان کیا ہے، کہ اس کی ضروریات زندگی سے زیادہ اس کو مال عطا کیا ہے، اللہ ہی کی عطا ہے، اس کی اپنی کوئی کمائی نہیں ہے۔ یہ ہمیں مغالطہ ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عزیزوں، اور فکر کریں، آپ معاشرے میں اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں دیکھیں، آپ سے کہیں زیادہ خوبصورت لوگ موجود ہوں گے، آپ سے کہیں زیادہ کارڈ کے مالک موجود ہوں گے، آپ سے کہیں زیادہ ذہین اور فطین لوگ موجود ہوں گے، لیکن میرے رب نے ان کے مقدر میں اتنا مال نہیں لکھا۔ یہ آپ پہ میرے رب نے فضل کیا ہے کہ آپ کے نصیب میں رب کائنات نے یہ مال لکھا ہے۔ تو لہذا کہ ہم اس رب کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ اسی کے مال، دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کریں گے؟ اور کیا مال نہ دے کر اپنے آپ کو عذاب جہنم کا مستحق بنانے کی کوشش کریں گے؟ حضرات مکرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان کی بالکل ابتدا میں سورہ البقرہ کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جہاں متقی لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے کے بعد اقامت صلاۃ کا اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ لوگوں جو رزق ہم نے تم کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ حضرات نے سورہ المومنون میں قد افلح المومنون کے عنوان سے خالق کائنات نے جو کلام میں نازل فرمایا، اور جہاں قرآن کا مطلوب انسان اس کی صفتوں کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ساتھ سے پوری میں آیات نہیں پڑھ رہا کیونکہ وقت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ کہ صاحب ایمان لوگ تو وہ ہیں
اللہ کے پسندیدہ لوگ تو وہ ہیں، وارث جنت تو وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ یا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نہیں استعمال کیا، فاعلون کا ذکر کیا کہ وہ مال اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے زکوٰۃ کے لیے پاکیزگی کے طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے ذہن و قلوب کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے عقائد کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے جسم کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے گلی محلے کو بھی پاک کرنے کی فاعلون کہ وہ پاک صاف کرنے والے طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں۔ تو حضرات مکرم، زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے حوالے سے میں نے گزشتہ نشست میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا۔ تذکیر کے لیے پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ جب زکوٰۃ دینے والوں نے جو کلمہ گو تھے، جو نماز سے بھی پڑھنے والے تھے اور دیگر نیک اعمال کرنے والے بھی تھے، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے کیا فرمایا تھا کہ میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں۔ لیکن جس نے نماز تو پڑھی لیکن زکوٰۃ نہ دی تو گویا اس نے ایک رکن اسلام کا انکار کیا، اور یہ ایک رکن کا انکار کر دے وہ بلا صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، آئیے ذرا تھوڑی سی کلام اس سے بھی ہو جائے۔ انکار کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے انکار زبان قال سے اور ایک ہوتا ہے انکار زبان حال سے۔ اب کوئی بھی ذی شعور مسلمان اپنی زبان سے ملاقات کا انکار کر کے اپنے آپ کو خود بخود دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرے گا، کبھی نہیں کہہ رہا کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لیکن زبان حال سے تو میرا اور آپ کا رویہ، اکثریت کا جو رویہ ہے وہ انکار کا رویہ ہے۔ اکثریت جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے لحاظ الاج سے کام لیتے ہیں، اور پھر جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا موقع ہوتا ہے، جب زکوٰۃ کی رقم کے تعین کرنے کی باری آتی ہے، بہت سارے ہیلے بہانوں سے کم زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بیٹیوں، زکوٰۃ جو ہے اگر ہم ادا نہیں کرتے تو ہم زبان حال سے زکوٰۃ کے انکاری ہیں، اور اگر ہم زکوٰۃ کے انکاری ہیں تو یہ غور کر لیں کہ نہ میری نمازیں مجھے جنت میں لے جا سکتی ہیں، نہ میرے روزے جنت میں لے جا سکتے ہیں، نہ میرے دیگر جو ہے اعمال صالحہ جنت میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ میں تو بنیادی طور پہ ایک رکن اسلام کا منکر ہو گیا، تو بھلا پھر میں دار اسلام میں کیسے داخل رہ سکتا ہوں؟ حضرات مکرم، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا گنج بخش، مطالعے کا شوق پیدا کیجئے، پڑھا کیجئے۔ آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب کشف المعجم، بڑی مرکز الاعلیٰ تصنیف ہے آپ کی، آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سائل رحمت للعالمین کی خدمت میں آیا اور آ کر کے سوال کیا۔ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی تعداد میں بکریاں موجود تھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پوری وادی ان بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو رحمت للعالمین نے پورے کی پوری وہ بکریاں، ساری کی ساری بکریاں اس سائل کو دے دی۔ اب جب سائل کو دی اور وہ جب سائل اپنے قوم میں واپس پہنچا، اپنے قبیلے میں واپس پہنچا، تو پہنچنے کے بعد اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ یہ بڑا غور طلب واقعہ ہے۔ ہم غور کریں مسلمان کہ ہم دین کے راستے میں کہیں رکاوٹ تو نہیں بنے ہوئے، لوگوں کو دائرہ اسلام کے آنے کی طرف دعوت دینے کی بجائے ہم کہیں اس کا رکاوٹ بنتے دکھائی تو نہیں دے رہے ہیں یہاں پر۔ تو اس شخص نے اپنے قوم کو اکٹھا کیا اور قوم سے مخاطب ہوا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان لانے والوں کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، اور ان کو اپنی مفلسی کا ذرا برابر بھی فکر نہیں ہوتا۔ یہ ہے دعوت دین، یہ ہے اسلام کے دریچے کھولنے کی بات۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجم میں ایک اور واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ایک سائل جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول گوشہ جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک سائل تشریف آتا ہے
اور آ کر کے 400 درہم کا سوال کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھر سے 400 درہم منگوا کر اس سائل کے حوالے کیے اور ساتھ ہی زہر و کتار رونا شروع کر دیا۔ رفقہ کار نے پوچھا کہ واسع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دینے کے بعد اتنا پچھتاوا کرنا ہی تھا پھر دیا کس لیے ہے؟ کیا امام عالی مقام نے کیا زبردست بات فرمائی، کہا کہ مجھے دینے پہ رونا نہیں آ رہا ہے، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ یہ بھائی میرے پاس سوال کرنے کے لیے سائل بن کر کیوں آیا، مجھے خود سے اس کی خبر گیری کیوں نہ ہوئی اور میں نے اس کی یہ حاجت کروائی، اس کے ساتھ یہ تعاون اس کے سوال کرنے سے پہلے کیوں نہیں کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں مزید جو ہے آپ کو بہت ساری رہنمائی انشاءاللہ میسر آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کا خرچ کرنا اور اس کے نہ خرچ کرنے کے ہمیں کتنے نقصانات ہیں کہ خرچ کرنے پہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور خرچ نہ کرنے پہ جہنم کی وعیدیں سنائی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے، آپ یہ دینی احکامات عوام الناس تک پہنچانے کے لیے اس پروگرام کو لائک اور شیئر بھی کیجئے، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور کمنٹس میں باکس میں اپنی قیمتی آرا سے مجھے مستفید بھی کیجئے۔ انشاءاللہ جو اب میری رہنمائی کریں گے اس کے مطابق جو میرے اصلاح طلب پہلو ہوں گے میں آپ کی اصلاح کی کوشش بھی کروں گا اور آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا گو بھی رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو اور اس کار خیر میں اپنا بھرپور حصہ ڈالنے اور یہ دین قرآن و سنت کا یہ پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم آپ سب کو میری معاونت کرنے اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کے اپنے آپ کو مستحق بنانے کے لیے یہ سعی جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔